سو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا میں اس وقت کہیں پر موجود نہیں ہے. اسلامک اسٹیٹ کے جو بیسک پیرامیٹر ہیں وہ یہ 6 پرنسپلز ہیں. اگر کہیں پر دنیا میں ان 6 پرنسپلز میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے تو ہم اسے اسلامک اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کریں گے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم اسٹیٹس ہیں وہاں پر جو فرسٹ پرنسپل ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ وہ تو موجود ہے, لیکن اس کے بعد کے جو 5 پرنسپلز ہیں وہ ہمیں مسنگ نظر آتے ہیں. تو جب بھی ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں, لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں, لیکن خلافت کا مطلب خلافت راشدہ ہے, یاد رکھیے. اس کے بعد کی جتنی خلافتیں ہیں جن کے نام کے ساتھ خلافت ضرور لگا مگر وہ خلافتیں نہیں تھیں, وہ بادشاہتیں تھیں. تو اس وجہ سے ہم جو ہے جب بھی خلافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم وہ خلافت راشدہ یعنی وہ جو شروع کے 4 خلفائے راشدین کی حکومت ہے انہی کو اس میں شامل کرتے ہیں. تو ویسی اسلامی ریاست دنیا میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم الماوردی اور ابن خلدون کے اوپر. سو الماوردی کو اسلام کا پہلا مسلمان پولیٹیکل thinker مانا جاتا ہے. So Al-Mawardi was an Islamic jurist of the Shafi school, most remembered for his works on religion, government, the Khilafat and public and constitutional law during a time of political turmoil. خلافت راشدہ کے بعد ایک بہت طویل عرصہ ہے جس کے اندر جو مسلمان مفکرین تھے وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو گئے تھے. تو الماوردی کو اس لیے پہلا سیاسی مفکر مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلی بار اسلامی قوانین کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن یعنی سیاسی فہم جو ہے اس کو ڈسکس کیا. ان کا جو ہے جیسے وہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے, تو جو سنی مسلک ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 4 امام یا 4 مسالک کو اس میں اہمیت دی جاتی ہے. تو اس میں شافعی اور حنبلی جو ہیں وہ سب سے سخت ترین مسالک مانے جاتے ہیں, جس کے اندر بالکل پیوریفائڈ فارم آف احادیث اور سنہ کو جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس وجہ سے ان میں بہت ساری چیزوں میں سختی پائی جاتی ہے, یا یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام کی جو اوریجنل فارم ہے یہ اسی کو پروفیس کرتے ہیں. تو الماوردی کو جیسے میں نے کہا کہ انہیں پہلا سیاسی مفکر اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان عنوانات کے اوپر بات کی جو اس سے پہلے اسلامی حکومت میں جو ہے موضوع بحث نہیں لائے گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت طویل عرصے تک بطور جج کے یعنی بطور قاضی القضا کے کام کیا تھا. اور وہ کہاں کیا تھا, ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ نیشاپور ایران اور بغداد میں, اور اس کے علاوہ بصرہ میں بھی انہوں نے بطور جو ہے قاضی کے جو چیف جج ہوتا ہے اس کے طور پر انہوں نے وہاں پر خدمات سر انجام دی تھی. اور بہت سے مقدمات کے علاوہ انہوں نے کچھ جگہوں پر عباسی خلیفہ کے لیے ڈپلومیٹ کا کردار بھی ادا کیا تھا. تو انہوں نے سفارتکاری بھی کی تھی, لہٰذا ان کے اندر سیاسی فہم اور سمجھ بوجھ بنسبت دوسروں سے زیادہ تھی. ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ احکام السلطانیہ ہے, جس کے اندر وہ ایک لمبا نام ہے لیکن میں نے اس کو ہم عموماً جو ہے اسے صرف احکام السلطانیہ ہی پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے دین اور دنیا دونوں کے لیے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کو ذرا تفصیلاً واضح کیا تھا. تو الماوردی کو جیسے میں نے کہا کہ ہی واز نون ایز اے فرسٹ پولیٹیکل مسلم تھنکر, تو اس وجہ سے ان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اور انہوں نے اسلامی ریاست کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کی وضاحت کی جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. سو الماوردیز کانسیپٹ آف خلافت, یاد رکھیے کہ ریاست تو وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے. اب وہاں پر حکومت کرنے کے طریقہ کار کی بنیاد پر ریاستوں کی تقسیم کی گئی ہے. تو الماوردی یوز امامت فار خلافت اینڈ امام فار خلیفہ. تو الماوردی کا جو پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ اور خلافت کے لفظ کے بجائے امامت اور امام کا لفظ استعمال کیا. اکارڈنگ ٹو ہم خلافت واز بیسڈ آن فالوئنگ پرنسپل. اس کے بعد انہوں نے 3 بنیادی اصولوں کی وضاحت کی جو ان کے خیال میں ایک خلیفہ کے لیے ہونا لازمی ہے.
جس میں یا ایک حکومت قائم کرنے کے لیے لازمی ہے. تو اس میں فرسٹ تو ہم کو پتہ ہی ہے سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی, یعنی اسلامی مملکت میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہی ہے. Authority is vested in the Khalifa as the successor of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلیفہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے. The duty of the Khalifa اور امام is to enforce the Shariat, defense of state and defense of faith against evil deeds and thought. دیکھیے انہوں نے خلیفہ کی جو ذمہ داری ہے نا, حکمران کی جو ذمہ داری ہے وہ بالکل کلیئر واضح کر دی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ خلیفہ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ شریعت کا نفاذ کرے گا, یعنی وہ تمام اصول و ضوابط کو نافذ کر دے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت کی صورت میں ہمیں فراہم کیے. نمبر 2, وہ مملکت کی حفاظت کرے گا, یعنی وہ ریاست کے تحفظ کو یقینی بنائے گا. اور نمبر 3, وہ برائی اور شیطانی عوامل سے ایمان کی حفاظت کرے گا. اگر اب ہم ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کر دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ حکمران کو اللہ نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری بھی دے دی کہ اب وہ تمام قوانین کو نافذ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسے ریاست کی ذمہ داری دے دی کہ وہ ریاست کی حفاظت کرے گا. اور نمبر 3, اسے عوام کی ذمہ داری دے دی کہ وہ شہریوں کو برائی سے روکے گا, شیطانی عوامل سے دور رکھے گا اور ان کی ایمان کی حفاظت کرے گا. اب اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ رکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان حکمران خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ تینوں کاموں کو ایک ساتھ, اگر کہیں ایک کام وہ تھوڑا بہت کر بھی رہا ہے تو باقی دوسرے 2 کام وہ نہیں کر رہا ہے. یہ اب ہم ان پہ جج کریں گے. تو یاد رکھیے کہ ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ بالکل پیوریفائڈ فارم ہے الماوردی نے جو بھیجی تھی, اور یہ بہت قریب تھی خلافت راشدہ کے. جو انہوں نے جو پرنسپلز دیے, جو انہوں نے تھیوری پیش کی, وہ بہت قریب ترین تھی خلافت راشدہ کے. دین Al-Mawardi's theory was based on Quran and Sunnah and the practical example of خلافت راشدہ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے. انہوں نے ان کو اپنی بنیاد رکھا اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریکٹیکل ایگزامپل کو بھی اپنی بنیاد رکھا جو خلافت راشدہ کے دوران چاروں خلفائے راشدین نے نافذ کرنے میں کی کوشش کی تھی. وہ قریب ترین تھے. جیسے ہم نے کہا کہ یہ اسلام کی حقیقی روح سے بہت ہی قریب تھے. اچھا, he was not only describe the rules and regulation for imam but also explain his duties, procedure of his selection, even procedure of his dismissal. دیکھیں الماوردی کو پہلا سیاسی مفکر اس لیے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار جو ہے نہ صرف یہ بتایا کہ کون جو ہے وہ حکمران بننے کے قابل ہو سکتا ہے, بلکہ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ حکمران بن جائے گا تو اس کے اندر اہلیت کیا ہونی چاہیے, یعنی اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اس میں کیا کیا ہونی چاہیے, پھر اسے کس طرح سے منتخب کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ صحیح کام نہیں کرتا ہے تو اسے کس طرح اس کے اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو اگر ہم الماوردی کی تعلیمات کو پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ بہت ہی قریب ترین تھے. اچھا, انہوں نے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کرائٹیریا بتایا کہ کیسے امام کو منتخب کیا جا سکتا ہے. تو الماوردی نے جو چاروں خلفائے راشدین کو جس طریقے سے منتخب کیا گیا تھا تو اس کو بنیاد رکھا. آپ حیران ہوں گے کہ چاروں خلفائے راشدین کو الگ الگ طریقوں سے منتخب کیا گیا ہے, اور جس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں حکمران کے انتخاب کا کوئی ایک طریقہ موجود نہیں ہے. اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے امام کی اہلیت بھی بتائی. تو اہلیت اہم ہے. اگر ایک شخص حکمران بننے کے قابل ہے تو پھر اسے کسی بھی طریقے سے منتخب کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہم آج کل کی دنیا میں سنتے ہیں کہ جمہوریت بہترین طریقہ ہے, جمہوریت بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اگر وہ بہترین حکمران کو منتخب کرے.
اگر جمہوریت بہترین حکمران کو منتخب نہیں کرے, اچھا اور بہترین کس کے حساب سے؟ اسلام کے حساب سے, یعنی اس کی اہلیت جو ہے وہ خلافت راشدہ کے جو حکمران تھے ان کے اہلیت کے قریب ترین ہونی چاہیے. ویسی تو نہیں ہو سکتی, وہ تو صحابہ کرام تھے, عشرہ مبشرہ تھے, ان جیسا ہونا تو آلموسٹ ناممکن ہے. لیکن بہرحال جو علماوردی نے بتایا تو انہوں نے اہلیت بتائی سب سے پہلے, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے فرائض, اس کے طریقہ انتخاب اور اس کی برطرفی کا طریقہ بتایا. اچھا, برطرفی کا طریقہ وہی ہے کہ کامن کنسنسس سے اگر کوئی شخص صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو اسے ہٹایا جا سکتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے اسے رکھا جائے گا. پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ رکھی گئی کہ کوئی بھی حکمران کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کر سکتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے خاص رکھا کہ حکمران جو ہے چاہے وہ کتنا بھی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو, وہ عوام سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگا. پھر کیونکہ انہوں نے ان سب چیزوں کو پہلی بار تفصیل سے بتایا تھا, فار دیٹ میٹر الماوردی بیکم دا فرسٹ ایور پولیٹیکل تھنکر آف اسلام. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, دیکھیے میں نے آپ کو بالکل بریف کر کے ہم پڑھا رہے ہیں کیونکہ اس میں اتنی زیادہ تفصیل ہے نہیں, آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ الماوردی نے خلافت راشدہ کو اپنا جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اپنے لیے اگزامپل سیٹ کیا, اور اس کے حساب سے ہی انہوں نے پھر فردر جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی. آگے چلتے ہیں, اب ہم پڑھیں گے ابن خلدون کا. ابن خلدون بہت ہی مشہور ہیں, اور ابن خلدون کی شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ابن خلدون نے ایک سے زیادہ کام کیے, اور ان کی شہرت کی وجہ نہ صرف اسلامک آئیڈیالوجی ہے بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے سوشل سائنسز کے بھی بہت سی چیزوں کے لیے کام کیا. ابن خلدون واز اے ہسٹورین, a political scientist, a scholar of Islamic law, and the founder of Science of Civilization, or Imran, a new science as he called. Now it is known as the science of sociology. So ابن خلدون نہ صرف ایک مورخ رہے ہیں, انہوں نے تاریخ پر کام کیا, اسلامی تاریخ کی تفصیلات لکھی, اس کے علاوہ انہوں نے پولیٹیکلی بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا جو ہم آج آپ کو پڑھائیں گے. وہ اسلامی جو ہے مفکر بھی مانے جاتے ہیں, اسکالر مانے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اسلامک قوانین کو بھی وضاحت کے ساتھ پیش کیا. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیا مضمون بھی ایجاد کیا جسے ہم عمرانیات یا سوشیولوجی کہتے ہیں. تو ابن خلدون سوشیولوجی کے بانی مانے جاتے ہیں پوری دنیا میں. ساتھ ہی his most famous book is مقدمہ جیسے انہوں نے کہا 6 کتابیں لکھی ہیں, لیکن مقدمہ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے, اور ابن خلدون کو پہچانا بھی اس مقدمے کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے. ابن خلدون believes that state is a natural institution which cannot be established by force. اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ابن خلدون نے کہا کہ ریاست ایک فطری ادارہ ہے جسے بزور طاقت یعنی جبر کی بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا. ابن خلدون نے جو ریاست کی اقسام بیان کی ہیں وہ 4 ہیں. ابن خلدون distinguish 4 kind of states and governments. دیکھیے اسٹیٹ وہی ہے, گورنمنٹ کی بنیاد پر ریاستیں تبدیل ہوں گی. First one is the Khilafat. He was divinely inspired by Islamic state or ideal state which can only find in heavens. ابن خلدون نے وہ دنیا میں ریاست کو کبھی بھی آئیڈیلسٹک فارمیٹ میں نہیں مانتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ خلافت اس دنیا میں اس طریقے کی قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے, لہٰذا یہ اسلامی ریاست صرف اور صرف ہمیں دوسری دنیا میں یعنی جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے صرف اسی وقت یہ خلافت ہمیں موجود جو ہے مل سکتی ہے. لیکن جو پریکٹیکلی پاسبلٹی تھی جس کی, تو اس کا نام انہوں نے ملک انڈر شریعہ یا شرعی ملوکیت نام رکھا. and he said that worldly states under divinely promulgated law mean sharia laws. انہوں نے کہا دنیا میں اگر کوئی ریاست قائم ہوتی ہے جو اسلام کے وضع کردہ قوانین کے مطابق کام کرے گی تو ایسی ریاست کو ہم شرعی ملوکیت کہیں گے. یعنی خلافت دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی ہے, لیکن خلافت کے مقابلے میں اگر کچھ قائم ہو سکتا ہے تو وہ شرعی ملوکیت ہے, جس کے اندر دنیاوی قوانین کے ساتھ ساتھ ہم اسلامی قوانین کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نمبر 3 ان کی جو تھی وہ ہے ملک انڈر سیاسہ, a usual state under world based political laws. ملوکیت یعنی وہ جو آپ کی اور ہماری ریاستیں ہیں, یعنی دنیاوی سیاست پر مبنی قائم ریاست ہوگی. چوتھی ریاست جو ہے وہ سب سے زیادہ کنفیوزنگ ہے, کیونکہ ابن خلدون نے ایک اور ریاست کا نام لکھا تھا which is called the سیاسیہ مدنیہ.
not Medina. It is called the Madaniya. It is a hypothetical state imagined by Al-Farabi and Ibn Sina. اور اب ابن خلدون نے اس کی مزید کوئی وضاحت نہیں کی ہے. یہ ان کی ایک تصوراتی خیالی ریاست تھی اور وہ انسپائر تھے بہت زیادہ الفارابی اور ابن سینا سے, تو لہٰذا انہوں نے بھی ایک چوتھی ریاست رکھی جس کی تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی. اچھا, ابن خلدون کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے خلافت, مطلب یہ جو ریاست کی اقسام بتائیں, اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریاست میں جو حکمران ہوگا اس کی جو ہے کچھ خصوصیات بھی بیان کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بھی مسلمان اسلامی ریاست کا اگر حکمران ہوگا تو وہ ان 4 بنیادی چیزوں پر کا اس میں ہونا ضروری ہے. نمبر 1, علم, ایجوکیشن. He must, according to Ibn Khaldun, the ruler must possess knowledge of religion up to اجتہاد لیول, یعنی وہ اتنا بڑا اسلام کا مفکر ہونا چاہیے کہ وہ اجتہاد میں حصہ لے سکے. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ عدالت یعنی انصاف پسند, جسٹس ہونا, منصف ہونا. تو the life of Khalifa is justified by theories and practice of Islamic law. ابن خلدون یقین رکھتے تھے کہ خلیفہ کو اپنی جو وہ سوچتا ہے اور جو وہ کرتا ہے ان دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, وہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہونا چاہیے, یعنی خلیفہ بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے, حکمران جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ پھر حکمران بننے کے قابل نہیں ہے. تھرڈ ون از the کفایت. The Khalifa should be adorable and people of Islamic State render habitual obedience to him. یعنی خلیفہ ایسی مادی اور روحانی اوصاف کا مالک ہو جس کی بنا پر عوام اس کی عزت عادتاً کریں. یعنی خلیفہ لوگوں کے اندر بہت ہی پسندیدہ ہونا چاہیے, تو ہی صورت میں وہ اسلامی حکمران بن سکتا ہے. نمبر 4, انہوں نے حواس یعنی فزیکل فٹنس, جسمانی مضبوطی کے بارے میں بتایا, اور ان کے مطابق it is important that Khalifa should be physically fit to command the state. ابن خلدون ریاست کے لیے کسی معذور یا بیمار شخص کو حکمران کے طور پر نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ مضبوط ہونا چاہیے جسمانی طور پر اور ذہنی اعتبار سے بھی, تاکہ وہ ریاست کے اہم معاملات کو سنبھال سکے. ان 4 خصوصیات کے علاوہ انہوں نے کچھ سبسیڈری چیزیں بھی بتائیں, جس میں انہوں نے جو سب سے اہم چیز کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ خلیفہ کین بی آؤٹ آف قریش ٹرائب. ایک زمانے میں یہ بات عام مسلمانوں میں یہ خاص بات بیٹھ گئی تھی کہ خلیفہ کا تعلق بنو قریش سے ہی ہونا چاہیے, یعنی مکہ کے قبائل میں سے ہی کسی کو بننا چاہیے, جیسے کہ 4 خلفائے راشدین تھے اور اس کے بعد کی بھی خلافت تھی. لیکن جب خلافت شفٹ ہوئی شام سے آگے, مطلب بغداد میں گئی, تو وہاں پر پھر بنو قریش کے ٹرائب سے خلافت باہر چلی گئی, تو اسے لوگ جسٹیفائی یا منصفانہ بات خلافت نہیں کہتے تھے. تو ابن خلدون وہ پہلے مفکر تھے جنہوں نے کہا کہ خلیفہ کا قریشی النسب ہونا ضروری نہیں ہے, وہ اس کے علاوہ بھی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے, لہٰذا وہ خلیفہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ there can be more than one خلیفہ appointed if there will be a need. یعنی ایک سے زیادہ خلیفہ ہو سکتے ہیں اگر ان کی ضرورت ہو. یہ بھی اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ اسلامی جو سلطنت تھی وہ بہت تیزی سے پھیل گئی تھی اور اسپین تک مسلمانوں نے حکومت قائم کر لی تھی, تو اس کو ایک خلیفہ کے انڈر چلانا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ کمیونیکیشن مینز جو تھے وہ بہت ہی ویک تھے. لہٰذا ابن خلدون نے کہا کہ اگر ضرورت ہے تو پھر ایک سے زیادہ خلیفہ رکھے جا سکتے ہیں, جس کے تحت پھر بعد میں اسپین میں خلیفہ عبد الرحمن اول کو جو ہے وہ جو ہے آلٹرنیٹ خلیفہ کے طور پر نامینیٹ کیا گیا تھا. اچھا, اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر if there is a need, یعنی ملک کی حالت سچویشن صحیح نہیں ہے, ہنگامے ہو رہے ہیں, تو سکسیسر آلسو کین بی اپوائنٹڈ, تو جانشین کی نامزدگی کی جا سکتی ہے. یعنی ایک حکمران اپنے جگہ کسی دوسرے کو جانشین مقرر کر سکتا ہے اگر وہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ پائے گا اور ملکی صورتحال ایسی نہیں ہے جس کے اندر بغیر حکمران کے گزارا چل سکے, تو ایسی صورت میں آپ اپنا جانشین مقرر کر سکتے ہیں, مگر وہ جانشین آپ کی سگی اولاد اور رشتہ داروں میں سے نہیں ہو, بلکہ وہ عام لوگوں میں سے ایسا شخص ہو جو آپ کے مطابق حکمران بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. Ibn Khaldun also believed that racism is the reason of establishment of state as well as by religion. اس ابن خلدون نے یہ بھی کہا تھا کہ عصبیت جو ہے نا
ایک دوسرے کے مقابلے میں نسلی برتری جو ہوتی ہے وہ دراصل ریاست کے قیام کی بنیاد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس میں مذہب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ الماوردی اور ابن خلدون دونوں ہی نے ریاست کے بجائے حکومت کیسی ہونی چاہیے اس پر زیادہ زور دیا اور اسی پر بحث کی، اس کے بارے میں تفصیل بتائی۔ اس کے علاوہ دونوں کا زور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا زیادہ زور جو تھا وہ خلیفہ کی اہلیت پر تھا، کہ جو بھی شخص خلیفہ بنے وہ کیسا ہونا چاہیے، اگر وہ اچھا ہے تو پھر وہ حکومت کو بھی ایمانداری اور اسلامی اصولوں کے مطابق چلائے گا، اگر وہ ہی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو منتخب کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں خلافت کا ہونا، نام کی خلافت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خلافت راشدہ کے بعد جتنی بھی خلافتیں گزری وہ سب خلافتیں کہلائیں، مگر وہ اصلاً خلافت نہیں تھی بلکہ وہ ملوکیت تھی، یعنی وہاں پہ بادشاہتیں قائم ہو گئی تھی، تو وہ نام کے مسلمان تھے مگر وہاں پر اسلامی اصولوں پر عمل درآمد بہت کم ہوتا تھا، اور انہوں نے شاید غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں